السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفی چینل کے ناظرین، آپ حضرات کے بارگاہ میں آج میں ایک بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری بھی ہے اور ایک حدیث پاک ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا سارا معاملات، نیکی کرنے کا، عمل کرنے کا سارا معاملات بند ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوست، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ انسان جیسے ہی دنیا فانی سے وہ رخصت کرتا ہے تو اس کو نماز نہ ہی پڑھنے کا موقع ملتی ہے، نہ ہی وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ ہی وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور نہ ہی وہ حج کر سکتا ہے، نہ ہی وہ کوئی بھی نیکی کر سکتا ہے۔ لیکن ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کا 3 چیز جو ہے جاری و ساری رہتی ہے۔ وہ 3 چیز کیا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جو ہے کام تو بہت کرتے ہیں، خرچ بھی پیسے بہت کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ آپ پیسے بھی خرچ کریں تو ایسی جگہ پہ آپ پیسے کو خرچ کریں، ایسی جگہ پہ خرچ کریں جو آپ کو دنیا و آخرت دونوں بنتا رہے۔ تو میرے بزرگ دوستوں، جیسا کہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 چیز جو ہے کہ انسان جو عمل کیے رہے گا اگر دنیا میں تو آخرت میں اس کو مرنے کے بعد تک ملتا رہتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد آج کے جو موجودہ حالات ہے، آپ دیکھ سکتے ہو کہ خود کے مرنے کے بعد لوگ کون آپ کے قبر تک پہنچتا ہے، یا آپ جاتے ہو آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ افراتفری کے عالم میں لوگ تدفین کرنے کے بعد تو مشکل سے مشکل آپ کے لیے فاتحہ خوانی کروانے کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں آپ کے گھر کے لوگ۔ لیکن میں کہتا ہوں میرے بزرگ اور دوستوں، آپ کچھ ایسا کام کریں، ایسا کام کر کے آپ جائیں اس دنیا سے جو آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا صلہ ملتا رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 3 چیزیں ہیں۔ حضور نے فرمایا پہلا کہ راہ خدا میں آپ نے جو کچھ خرچ کیا ہو یا کوئی ایسی چیزیں آپ نے، جیسے کہ آپ نے مسجدیں بنوایا ہو، مسجد جب تک رہیں گی عبادت ہوتی رہے گی، اور عبادت ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ نے ٹیوب کل ڈلوا دیا ہو، آپ نے کنواں ڈلوا رکھا ہو، یا آپ نے رستہ چھوڑ رکھا ہو، تو اس میں جب تک لوگ استعمال کرتے رہیں گے اس کا ثواب تا قیامت تک جب تک وہ باقی ہے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے ذریعے آپ کے قبر میں جو ہے اگر عذاب ہے تو عذاب میں تخفیف ہوگی، آپ کو آرام ملنے والی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کسی کو اگر علم سکھایا، علم نفع ہے، اگر آپ نے صحیح علم کسی کو سکھایا، اس نے دوسرے کو سکھایا اور لوگ اس سے فائدہ پہنچاتے رہ رہے ہیں تو وہ دوسرا جو ہے اس کا بھی ثواب آپ کے کھاتے میں ملتا رہے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تیسرا وہ خوش نصیب سب سے بہتر شخص وہ ہے، اور تیسری چیز وہ ہے کہ نیک اور صالح اولاد۔ اگر آپ نے اپنے اولاد کو نیک اور صالح بنایا ہو، آپ نے اپنے اولاد کو دین سکھایا، اور آپ نے اپنے اولاد کو دین سکھایا، پھر وہ دوسرے تک دین جو سیکھا، انہوں نے جو دین کو سیکھا پھر دوسروں تک پہنچایا، تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ اور آپ کتنے خوش نصیب ہوں گے اگر آپ نے اپنے بچے کو ایک عالم دین بنایا، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے بچہ جو آپ کے لیے میت میں دعا کرے گا، وہ دعا ایک امام نہیں کر سکتا ہے، جو آپ کے بچے جو دعا کریں گے، آپ اپنے بچے کو اس قابل بنائیں، آپ اپنے بچے کو اس قابل بنائیں کہ آپ کے بچہ خود ہی آپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے، آپ کے لیے دعا کرے، آپ کے لیے تدفین کی تیاریاں کر سکے، آپ کو غسل کرے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، آج کے جو ہم نے حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کیا، اور حضور نے فرمایا جس نے حدیث کو سنا اور پھر دوسروں تک پہنچایا تو اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے، اور اسے بھی جو ثواب کا وہ بھی مستحق ہوتا ہے۔ تو میں نے آج جو آپ لوگوں سامنے جو آج حدیث پیش کیا، اس حدیث پاک کو آپ بھی سنائیں اور دوسروں تک فارورڈ کریں، شیئر کریں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، جیسا کہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ سب چینل میں یہ نہیں کہتا رہتا ہوں، ہر ویڈیوز میں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے بیل آئیکن کو آپ پریس کریں، لیکن میرے بزرگ اور دوستوں، میں ایک بہت ہی میں کمزور انسان ہوں، جو آپ دیکھ سکتے بھی ہوں گے کہ میں ہمیشہ جو ہے کہ آپ کو، ہمارے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ جو میں آپ کو بڑھیا سے بڑھیا اور HD اور یہ کوالٹی میں آپ کو ویڈیو دے سکوں، لیکن ہاں جو ہے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ فقط السلام علیکم۔